ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حاجیہ صوفیہ کا چرچ سے مندر تک کا سفر اور سلطنت رومن اور عثمانیہ کے ادوار کی حاجیہ صوفیہ سے متعلق مکمل اور جامع تاریخ۔ ناظرین، رومن سلطنت جو مشرق میں قابض تھی، اس کو بازطینی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، جس کا اب نیا نام استنبول ہے، یہاں پر بازطینی سلطنت 1000 سال تک قائم رہی۔ یہ سلطنت جنوب مغربی یورپ اور شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ چوتھی سے چھٹی صدی کے دوران کئی ایسے واقعات ہوئے جسے رومن سلطنت کے اقتدار کی طاقت کی منتقلی کا پتہ چلتا ہے، اور رومن سلطنت کی طاقت مشرق سے مغرب منتقل ہونے کے بعد رومن سلطنت میں قسطنطنیہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ قسطنطنیہ میں پہلے چرچ کی تعمیر۔ قسطنطنیہ میں پہلے چرچ کی تعمیر ایک ٹیمپل کی جگہ کی گئی۔ ٹیمپل کی عمارت عیسائی مذہب میں صرف عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے، جبکہ چرچ لوگوں کو اکٹھا کرنے اور عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چرچ میں شادی کی تقریبات وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ روایات کے مطابق شہنشاہ کانسٹنٹائن کے اول کے دور میں پہلا چرچ ہاگیا آئرین شروع کیا گیا، جس کی تکمیل 337 میں ہوئی۔ یہ چرچ شہنشاہ کانسٹنٹائن کے دور میں 360 تک بطور سرپرست خدمات سر انجام دیتا رہا۔ بطور سرپرست اس چرچ کے نیچے 16 چرچ کام کرتے تھے۔ سینٹ موکیس چرچ کلسٹل، جن کو مورخ سقراط کی حیثیت حاصل ہے، ان کے مطابق شہنشاہ کانسٹیٹیوس نے اس عظیم چرچ کی تعمیر 346 میں کی تھی، جس کو آئرین کہا جاتا تھا۔ کیونکہ اس وقت یہ عبادت گاہ بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے شہنشاہ کے والد قسطنطنیہ نے اس کی تزئین و آرائش کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کی۔ کانسٹنٹائن دوئم کے دور میں 337 تا 361 چرچ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر اربن بشپ انطاکیہ کی حکومت میں زیر تعمیر عظیم محل کے ساتھ کی گئی۔ اس چرچ کو چوڑائی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے اسے میگنا ایکلیسیا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ چوتھی صدی کے آخر تک شہر کے وسط میں کسی بڑے چرچ کی تعمیر کا ذکر نہیں تھا۔ چوتھی صدی کا دوسرا بڑا واحد گرجا گھر سینٹ موکیس چرچ تھا۔ قسطنطنیہ کے سرپرست جان کرسسٹم کے شہنشاہ کی مہارانی کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے فسادات شروع ہو گئے، اور ان فسادات کی وجہ سے چرچ کو کافی حد تک جلا دیا گیا۔ اس کے بعد 20 جون 404 کو جان کرسسٹم کو جلا وطن کر دیا گیا۔ چرچ آف تھیوڈوسیس دوئم 10 اکتوبر 415 میں تھیوڈوسیس دوئم نے دوسرے چرچ کا افتتاح کیا، جو آج میگنا ایکلیسیا اور حاجیہ صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ سابقہ گرجا گھر ہاگیا آئرین کا نام ایکلیسیا اینٹیکا اولڈ چرچ رکھا گیا۔ 440 تک یہ دونوں چرچ ایک ہی دیوار کے اندر موجود رہے، اور ایک ہی پادری ان میں خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اس 4 دیواری میں ایک ہسپتال بھی شامل تھا۔ 13 اور 14 جنوری 532 کو نکاح فسادات شروع ہو گئے، جو کہ ریسلنگ کے مقابلہ میں 2 ٹیموں کی لڑائی کی وجہ سے شروع ہوئے، اور ان فسادات میں حاجیہ صوفیہ کو بھی جلا دیا گیا۔ دوسرے باسلکا کی تباہی کے چند ہفتوں بعد ہی 23 فروری 532 کو شہنشاہ جسٹینین نے تیسرا اور مکمل طور پر مختلف باسلکا بنانے کا فیصلہ کیا۔ باسلکا کمپلیکس رومن فن تعمیر تھی۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت ہوتی تھی جس میں متعدد کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ چرچ کی تزئین و آرائش۔ اس عمارت کے مغربی حصہ کے بیرونی حصہ کو سنگ مرمر کی پوشاک سے ڈھانپا گیا تھا، جس نے اس عمارت کی چمک دھمک میں اضافہ کر دیا تھا، اور سمندر سے دیکھنے پر اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی تھی۔ چرچ کی اندرونی سطحوں کو پولیچوم ماربل، سبز اور سفید ارغوانی پورفیری اور سونے کی موزیک کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ موزیک کی روایتی تعریف ایک مربوط نمونہ یا شبیہ ہے، جس میں پتھر یا شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پلاسٹر آف پیرس یا پلستر کی مدد سے جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین، چرچ کو جب تباہی کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اس کی شاندار تعمیر نے اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔
پروکوویس جو 6 صدی کا باستینی مورخ تھا، وہ عمارتوں اور جنگوں کی تاریخ لکھنے کے علاوہ خفیہ تاریخ بھی لکھا کرتا تھا۔ اس کا اس عمارت کی دوبارہ تعمیر کے بارے میں کیا کہنا تھا، وہ جاننے کے لیے آپ کو ناظرین میری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی، جس میں آپ کو میں باقی تاریخ کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی پرمزہ، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز تک آپ کی بآسانی رسائی ہو سکے۔